واللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ فحاشی کا پہلا نام جس کی بنیاد رکھی گئی وہ ویلنٹائن ڈے ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ گمراہ ہوئے ہیں اور یہ ویسٹ سے جو ان کے کلچر سے جو متاثر ہوئے ہیں، اور ہم بیسیکلی ویلنٹائنس ڈے کو میں فحاشی سے زیادہ اس چیز کا نام دوں گا کہ یہ جو دن ہے یہ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تذلیل کا دن ہے۔ تو یہ جو آپ نے مسکان خان کا ذکر کیا ہے، وہ غیرت مند والدین کی غیرت مند بیٹی تھی جس نے نعرے تکبیر کی صدا بلند کرتے ہوئے کفار کے آگے ڈٹ گئی، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا، اس نے صدا بلند کی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایک توحید کا نعرہ بلند کیا اس نے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست قاری عمر وقاص۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو قرآن مجید کو بہت مخصوص اور اعلیٰ انداز میں تلاوت کرنے والے ہیں، اور وہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں جن کا تعلق ایک ایسی شخصیت سے ہے جس کا نام صرف پاکستان میں نہیں، عرب میں، عجم میں، شرق میں، غرب میں، شمال اور جنوب میں اگر دیکھا جائے تو بڑے نمایاں طور پر آپ کو ملے گا۔ وہ چاہے تقریر ہو، چاہے تحریر ہو، چاہے کوئی تنظیم ہو، اس کے اندر ایک بڑا منظم، بڑا متحرک جو نام ہے وہ آپ کو ملے گا۔ میری مراد علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ۔ آج اس خاندان کے چشم و چراغ، آج اس خاندان کا ایک نوجوان جو ایک مخصوص انداز میں تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، آج نوجوانوں کی اصلاح بھی کرتا ہے، آج نوجوانوں کو ایک راستہ اور جو ہے وہ لائن اس کا تعین کرتا ہے، اس کے لیے آج میرے ساتھ وہ نوجوان موجود ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر سبیع الاکرام حافظہ اللہ، میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ سیالکوٹ کی ایک کہہ لیں سیاسی، سماجی اور مذہبی اور جو روحانی شخصیت ہے محترم قاری الیاس حافظہ اللہ، ان کو بھی میں اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم حالات حاضرہ پر، اور جو ہے وہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے، جس کو فحاشی کا ایک بڑا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اس پر ہم نوجوانوں کے لیے، طلبہ اور طالبات کے لیے بالخصوص جو ہے وہ آج ڈاکٹر صاحب سے ٹو دی پوائنٹ سوالات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ان کی باتوں سے، ان کے انداز سے اور ان کے الفاظ سے اپنی اصلاح کو یقینی بنائیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ الحمدللہ۔ اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ فحاشی کا پہلا نام جس کی بنیاد رکھی گئی وہ ویلنٹائن ڈے ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ گمراہ ہوئے ہیں اور یہ ویسٹ سے جو ان کے کلچر سے جو متاثر ہوئے ہیں، اور ہم بیسیکلی ویلنٹائنس ڈے کو میں فحاشی سے زیادہ اس چیز کا نام دوں گا کہ یہ جو دن ہے یہ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تذلیل کا دن ہے۔ یہ دن جو ہے وہ زنا کاری کو پروموٹ کرنے کا دن ہے۔ یہ دن جو ہے یہ اپنے کلچر کی، اپنے دین کی، اپنی روایات کی، اپنی اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے کا دن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اس لیے جو ہے بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے نا دینی تعلیمات کو مسخ کر کے رکھ دی ہے۔ مطلب کلچر میں وہ پروموٹ کرنے کے بجائے ہم لوگوں نے اس طرح کے غلاظت کو پروموٹ کیا۔ اور آپ کو میں ایک بڑی آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں ہماری اخلاقیات، ہمارا کلچر، ہمارا دین، ہماری روایات اس چیز کی عکاسی نہیں کرتی ہیں، اس چیز کو پروموٹ کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتی جس چیز میں ہم پڑھے ہوئے ہیں۔ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو نوجوان طبقہ ہے، وہ چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں، آخر وہ بے روی کا شکار کیوں ہوئے؟ میں اس بات پہ میرا سٹانس جو ہے بہت زیادہ کلیئر ہے، کیونکہ ہم نے دینی تعلیمات کو جو ہے وہ مسخ کر کے رکھ دی ہے۔ آج ہمارے بچے کو سائیکالوجی، فزیولوجی، بایولوجی، جغرافی،
ہسٹری ہر چیز کے اوپر عبور حاصل ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ولا تقربوا الزنا کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے، ولا تقربوا الفواحش کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں ویلنٹائنس ڈے، جب ایک بچے کو ولا تقربوا الفواحش اور ولا تقربوا الزنا کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے اس نے پھر یہ دن منانے ہیں۔ جس بچے کو دین کا علم ہے، جس بچے کو دین کا نالج ہے، جس بچے کو پتہ ہے کہ میرے رب نے یہ اتنی کو سنگین اور اتنی کو غلیظ ایک چیز ہے زنا اور فحاشی، کہ میرے رب نے کہا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفحش، کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز سے روکا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لا کا، قرآن میں لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے۔ بیشتر جگہ پہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی تنبیہ کی ہے تو اس میں لا کر دیا کافی۔ یہ واحد چیز ہے دو جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تقربوا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو کتنا کو سنگین جرم ہے۔ جیسے اسلام کی بنیاد بھی اگر دیکھا جائے جو کلمہ طیبہ ہے وہ بھی لا سے ہی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو یقیناً اس میں بہت بڑی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے آج کہی ہے کہ آج ہم نے دین اسلام کو پس پش ڈال دیا ہے، آج ہم نے دنیاوی معاملات کو جو ہے نا وہ آگے رکھ دیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس معاشرے کے اندر اور ایسے ماحول کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ چاہے طالبات میں دیکھا جائے، حالات حاضرہ میں دیکھیں کہ ایک مسکان خان انڈیا کے اندر جو غیر مسلم ممالک کے اندر ہے، تو اس نے جس وہ کہہ لیں بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، آپ اس کو کن الفاظ سے؟ میں آپ کو اس بات کا جواب اس طرح دوں گا کہ جس سے میں نے ابھی پہلے بات کی ہے، یہ اصل میں ہمارے معاشرے سے غیرت اٹھ چکی ہے۔ ہم لوگوں نے ویسٹ کلچر سے متاثر ہو کے اپنے بچوں کو بھی ویسٹ کی کلچر کو پروموٹ کیا، ان کو دنیا کی تعلیم میں ڈال دیا، اور ان کو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بالکل نہیں دی۔ تو یہ جو آپ نے مسکان خان کا ذکر کیا ہے، وہ غیرت مند والدین کی غیرت مند بیٹی تھی جس نے نعرے تکبیر کی صدا بلند کرتے ہوئے کفار کے آگے ڈٹ گئی۔ تو وہ جو ایمان تھا، وہ جو جذبہ تھا، وہ ایک غیرت مند تربیت کا نتیجہ تھا، وہ قرآن کی اور حدیثوں کی تربیت کا نتیجہ تھا، وہ قرآن کی اس آیت پہ عمل درآمد ہوئی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میں نے عزم کیا اور میں اللہ پہ توکل کرتی ہوں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کھڑی ہوئی، اس کو دنیا نے اس کو پریز کیا، اس کو جو ہے اس کی بہادری کو جو ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، وہ صرف اور صرف اللہ پہ توکل کا، میں کہتا ہوں ایک جیتی جاگتی مثال ہے جو کہ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے نوجوان میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے، ہمارے شرق اور غرب کے جو دیگر خواتین ہیں، ان کو مسکان سے، اس کی اس تربیت سے، جرأت اور بہادری سے کیا سبق لینا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اس نے کہا میرے رب کے احکامات سب سے پہلے ہیں، میں تمہارے سے ڈر کے، تمہارے سے سپریس ہو کے، تمہارے آگے جھک کے اپنے حجاب کو نہیں اتاروں گی۔ یہ تمہاری جو ہے، تمہارا جو ایک پریشر ہے، یا تمہارا ایک جو تم میرے پہ ایک پریشرائز جو مجھے کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تم لوگ سارے میرے جوتے کی نوک پہ ہو، میرے لیے میرا رب کافی ہے اور میں تمہارے کے ڈٹ گئی ہوں۔ تو اس نے جو ہے نا وہ ان کی روایات کو مسخ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ان کے سٹینڈ لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت بھی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، فقط اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کریں گے، اس کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نقاب میں جو انقلاب آیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں بڑی آنےسٹ ایک میرا اوپینین ہے اس کے اوپر، شاید کچھ لوگ اس پہ متفق نہ ہو، میں سمجھتا ہوں انقلاب تو آیا نہیں ہے، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اپنی اس مسلمان بہن سے غیرت کا سبق لینا چاہیے۔ انقلاب ابھی آیا نہیں ہے، یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے، ایک درس دے دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے کہ ایک جو ہے نا ایک ظالم کے آگے کس طرح کھڑا ہوا جاتا ہے یا ظالم کے آگے کس طرح ڈٹا جاتا ہے، وہ ایک سبق دیا ایک ہماری بہن نے۔ انقلاب نہ آیا، نہ ابھی تک کسی نے سبق حاصل کیا، یا آنے والے دنوں میں اللہ کے سبق حاصل، اللہ کرے کہ انشاءاللہ انقلاب بھی، وہ چاہے پاکستان ہو چاہے دوسرے ممالک ہوں، جو کہ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ اب اس غلبہ کے اندر کون کون اور کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اس کو اسلام غالب گفتگو سے نہیں آئے گا، عمل سے آئے گا۔ ہاں یقیناً ایسے ہی۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں درس لینا چاہیے، اس نے ویسٹ میں اور دشت میں جو ہے نا وہ ایک نعرہ لگایا، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ذرا قوم کی رہنمائی کریں کہ آخر نعرہ تکبیر کا ہی انتخاب اس نے کیوں کیا؟ نعرہ تکبیر انتخاب، میں تو آنیسٹلی اس کی ایک جو میری ایزمپشن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا، اس نے صدا بلند کی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایک توحید کا نعرہ بلند کیا اس نے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
ये तो यू आर नथिंग। तारीख दोहराई है ना उसने, वो मतलब कि जब एक जंग के अंदर भी उन्होंने कहा कि आला हुबुल, तो जवाब यही आता है ना अल्लाह को। बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो अल्लाह ताला की एक वहदानियत, अल्लाह ताला की एक सुपीरियर होने का उसने जो है वो एक दावा किया है, तो अल्लाह ताला ने उसको, हमारी बहन को बहुत ज्यादा इज्जत से नवाजा। अच्छा, आप जरा अपने बारे में हमें बताइए, हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइए कि आप बहुत प्यारे लहजे में, बहुत प्यारे अंदाज और खूबसूरत अंदाज में, बल्कि अगर लाहौर की तारीख का नमाज तरावी हो, उसका अगर बड़ा इज्तिमा कहा जाए तो वो भी कोई मुबालगा नहीं होगा। तो उसके जो कारी हैं, उसके जो इमाम हैं, उसके जो माशाल्लाह पेशवा जो होते हैं, वो आज आपकी एडीएन न्यूज़ की स्क्रीन पर हैं और आप उनको देख रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये प्यार और ये मोहब्बत, ये लगन, ये सब कैसा है, तरबियत और ये मामला क्या है? अल्लाह ताला की ये अल्लाह ताला की कुछ सिफात है। वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, जब अल्लाह ताला ने कह दिया तो अल्लाह ताला के इख्तियार में इज्जत है, अल्लाह ताला के इख्तियार में जिल्लत है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी आवाज में कोई कमाल नहीं है, गला भी अल्लाह की देन है। जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो भी रब की किताब है। जिस मुसल्ले पे, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो भी अल्लाह ताला के घर में, अल्लाह के मुसल्ले पे खड़ा हूँ। और मैं ये इस बात पे मेरा अकीदा है और इस बात पे मेरा यकीन है कामिल है कि आपके दिलों में अगर मेरे लिए इज्जत है और अगर आपके दिलों में मेरी आवाज उतरती है तो वो रब की इजाजत से और रब की मर्जी से उतरती है। तो मेरी कोशिश ये है कि खुलूस दिल से, साफ नीयत से और अल्लाह की रजा के लिए कुरान पढ़ूं। ना मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, ना मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है, ना मेरे अंदर कोई ऐसी कोई अल्लाह ताला ने कोई मुनफरिद चीज पैदा की है कि जिससे मुझे बहुत ज्यादा कोई हो कि मैं कोई सुपीरियर हूं। ये रब की देन है। गॉड गिफ्ट होते हैं ना ये आवाज। मैं ये समझता हूँ आपके कानों पे को मेरी आवाज पसंद आ रही है तो रब की मर्जी से आ रही है। बस अल्लाह ताला ने मेरे, अब देखें मेरे से ज्यादा बहुत अच्छे कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं, मेरी आवाज ही क्यों? तो ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ, तो मुझे उसका जवाब यही मिलता है कि रब की मर्जी है। बस ये रब का इंतखाब है कि किसको इज्जत देनी है, किसको क्या मकाम देना है। तो हमें मैं तो कोई बनावटी लहजा भी नहीं है मेरा, मैं सादा कुरान पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ वरत्तिल कुरान तरतीला की अमल दरामद करते हुए साहिब के ऊपर मैं जो है वो कुरान पढ़ूं, लोगों को हर लफ्ज समझ आए, आहिस्ता पढ़ूं, इसको जल्दी ना करूं और हक अदा करूं, ये कोशिश मैं करता हूं। बाकी अल्लाह ताला ये पूरा जो है ना कि लोगों को आवाज पसंद आ रही है तो ये अल्लाह ताला की मर्जी से पसंद आ रही है। मेरी आवाज में मैं ये समझता हूँ कोई तरह नहीं है। हाँ, हर बंदे की आवाज में वो जादू मौजूद है। जो 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 कलाम पढ़ रहा है एक बंदा, उससे वो कलाम की खूबसूरती है, वो कुरान की खूबसूरती है जो लोगों को पसंद आ रही है। मेरी आवाज की कोई, मैं समझता हूँ इतनी कोई खूबसूरती नहीं है। यकीनन नाज़रीन, आप कुरान पाक इंशाल्लाह आज हम एक दो आयत वो भी इंशाल्लाह सुनेंगे आप साहब से, यकीनन आप उससे भी मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन इनकी आवाज़ भी खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको फेस भी खूबसूरत दिया है और अल्लाह ताला ने इनको जो ज़िंदगी के अय्याम दिए वो भी बड़े खूबसूरत हैं। इनको आने जाने के लिए, उठने बैठने के लिए, जो फैमिली, जो गाड़ियाँ और जो आज़ाइशें और जितना कुछ दिया ना, अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत दिया है। क्यों अल्लाह खूबसूरत ने? अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। लेकिन अब सब आप आम कुर्रा से, आम खुताबा से और आम लोगों से हट के जो है ना वो अलग सी जिंदगी जो गुजार रहे हैं, कैसा फील करते हैं कि अल्लाह ताला का क्या मतलब कि कोई खास करम है और वो किस बुनियाद पर कि जो आपके खानदान का एक माशाल्लाह एक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर पढ़ने पढ़ाने में। मैं ये समझता हूँ कि मेरा जिंदगी का तस्वर बहुत ज्यादा जो है वो क्लियर है। मैं ये समझता हूँ ये जान, माल, ये दौलत, ये शोहरत, ये हर चीज रब के लिए ही है। हमारी जिंदगियों के ऊपर रब का जो है वो हक है, हमारे माल के ऊपर रब का हक है, हमारे हर अमल जो है वो रब की रजा के लिए होना चाहिए। और जब हर बंदा ये सोच लेगा तो हर बंदे के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें भी जो है वो नाजिल होंगी। ये गाड़ियां, ये शोहरत, ये दौलत, हम क्या हैं? रब की रहमतों का मोहताज है, उसके कुन के मोहताज है। तो ये अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला जिस हाल में हमें रखे, हम अल्हम्दुलिल्लाह ही कसीरा। लेकिन हाँ, आपकी बात की मैं 100% तायीद करते हुए ये जो है वो आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि बेशक अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन आसाइशों से, बेहतरीन नेमतों से नवाजा है। यही बड़ी बात है जी। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं मैं उनसे भी जानना चाहूँ। कारी साहब, आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर साहब की जो लाइफ है, डॉक्टर साहब की जो मौजूदगी है हमारी वो कह लिए एक मुआशरे के अंदर, ऐसे नौजवानों को
ان کی کیسے تقلید کرنی چاہیے, کیسے مطلب کہ جو ان کو فالو کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ قاری صاحب. اللہ پاک سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی یہ محنتیں قبول فرمائے, اور بالخصوص جو کہ آپ دکھی انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, ایمبولنس کے حوالے سے یا منشیات کے حوالے سے, اللہ پاک وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ایسا بات یہ ہے کہ ہزاروں سال مرکز اپنی بے نوری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. ڈاکٹر سبیل جیسے نوجوان, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جوانی میں یہ اتنا قرآن سے لگاؤ, اتنا قرآن سے پیار. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو زندگی پہلی زندگی تھی, مجھے بات کرتے ہوئے کہ ایک دن امی جان کی انہوں نے بات سنائی کہ امی جان نے ان کو کہا کہ بیٹا قرآن کی طرف زیادہ توجہ دو. اور افسر نے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے اپنی والدہ کی وہ بات مانی, اس دن سے اللہ نے میرے لیے رزق کے بھی خزانے کھولے, عزت کے بھی خزانے کھولے. اور آج یہ وقت ہے کہ الحمدللہ دنیا ترستی ہے ان سے ملاقات کے لیے, اور ترستی ہے ان سے بات کرنے کے لیے. یہ صرف قرآن سے محبت ہے, قرآن سے ہے. اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول کرے. آمین. ڈاکٹر صاحب کوئی سورہ, کوئی آیہ کریمہ ہمارے ناظرین کے لیے اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کیجیے, اور اس کے بعد امت مسلمہ کے نوجوانوں کے نام, بالخصوص جن نوجوانوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنی جوانی میں میرے ساتھ رجوع کر لیں اور میری بندگی میں گزار دیں تو کل قیامت کو میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دوں گا, ان نوجوانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے کوئی مخصوص انداز میں اپنا پیغام ضرور چھوڑیے. پہلے میں تلاوت کر دوں؟ جی پہلے تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان اللہ. میں آج کل کے نوجوانوں کو جو ہے یہ بہت کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ جو عزت ہے, رتبہ ہے, مقام ہے, دولت ہے, شہرت ہے, آپ جو مرضی کر لیں, قرآن کے اندر ہر اس چیز کا حل موجود ہے اور شارٹ کٹ میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کرو, تمہارے لیے راستے ہی راستے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم بلندیوں پہ ہو اگر تم مومن ہو. تو ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے, ہم نے تقوی اور توکل اختیار کرنا ہے تو ہمارے لیے راستے کشادہ ہیں. آج کل کا نوجوان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, آج کل کا نوجوان دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, شہرت کے پیچھے بھاگ جائے. خدا کی قسم قرآن پہ عمل پیرا ہو جائے, دین کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توقع سے پہلے یہ سب چیزیں عطا کر دے گا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ آج معزز مہمان جو موجود تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس پر تقوی, اس پر بھروسہ, اس پر توکل, ان ساری چیزوں کو اپنانے کے حوالے سے جو بات کی ہے, یقیناً آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اتفاق کریں گے, چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور جو صفات ہیں اس کو ماننے میں ہماری خیر ہے, اسی میں ہماری بقا ہے. اور جو آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے
یقیناً ہمیں وہ بات اپنے مائنڈ میں، ذہن میں اور اپنے وہ کہہ لیں فیوچر میں اس کو جو ہے نا وہ شامل کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول رکھنے والا ہے. تو اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو وہ لوگوں کو ہماری طرف ضرور جو ہے نا وہ راغب کر دے گا اور لوگ ہم سے محبت اور پیار کرنا شروع کر دیں گے. جیسا کہ آج سب لوگ ڈاکٹر صاحب سے قرآن کی وجہ سے لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کی آواز کو سننا جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں اور دور دراز سے سفر کر کے لوگ ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں. انشاءاللہ نئے انداز کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے جلد کریں گے ملاقات. آج کے اس پروگرام کے بارے میں اپنے ضرور کمنٹس، اپنی تعریف، اپنی تنقید اور اپنی تجویز وہ جو ہے وہ ضرور کیجیے گا اور انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد کریں گے آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ایڈیا نیوز. اللہ حافظ. چھوٹی چھوٹی شرارتیں چھپی ہے ان میں راحتیں، یہ تکرار ہے عارضی، نہ ہو جس میں ناراضگی، خوشیوں کو گلے لگائیں، گیت چاہت کے گائیں. مر جان فوم، مر جان فوم، روبی کا مر جان فوم. آپ کی نیند کا بہترین ساتھی جو دے آپ کو پرسکون ملائم احساس، ماں کی گود جیسا، روبی فوم جیسے ماں کی گود.